السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلی اللہ علی نبی امہ والہ وصحابہ وبارک وسلم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ قربانی کا بیان، سورہ الکوثر آیت نمبر 2۔ فصلی لربک وانحر، بس اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور قربانی دیا کرو۔ حدیث نبوی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ حضور رسول اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا، قربانی کے دنوں میں آدمی کا کوئی کام رب کی بارگاہ میں خون بہانے یعنی جانور کی قربانی کرنے سے زیادہ پیارا نہیں، اور وہ جانور قیامت کے دن اپنی سنگوں اور کھروں کے ساتھ آئے گا، اور قربانی کا خون زمین پر گرنے سے پہلے رب تعالیٰ کے نزدیک قبولیت کا مقام پہنچ جاتا ہے۔ ترمذی شریف، ابن ماجہ۔ حضرت امام حسن المجتبی ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے خلوص دل سے طالب ثواب ہو کر قربانی کی، وہ قربانی جہنم کی آگ سے آڑ ہو جائے گی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس پر قربانی واجب ہو اور وہ نہ کرے تو ہماری عیدگاہ کے قریب ہرگز نہ آئے۔ ابن ماجہ۔ حضرت جندب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نماز پڑھانے کے بعد خطبہ دیا، پھر قربانی کی اور ارشاد فرمایا، جس نے عید کی نماز سے پہلے قربانی کر دی ہو اسے بدلے میں دوسرے جانور کی قربانی کرنی چاہیے، اور جس نے نماز سے پہلے قربانی نہ کی ہو وہ اللہ کے نام سے قربانی کرے۔ صحیح بخاری، پیج نمبر 2، حدیث 985۔ حضور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا، اے فاطمہ، اٹھو اور اپنی قربانی کے جانور کے پاس موجود رہو، اس کے خون کا پہلا قطرہ گرتے ہی صاحب قربانی کی تمام خطائیں معاف کر دی جاتی ہیں۔ قربانی کی تعریف۔ قربانی کا معنی ہے اللہ کے لیے ثواب کی نیت سے خاص جانور کو مخصوص ایام سے ذبح کرنا۔ مسائل۔ قربانی مسلمان مقیم آزاد مالک نصاب پر واجب ہے۔ قربانی مرد اور عورت دونوں پر واجب ہے جن میں تمام شرائط موجود ہو۔ مسافر پر قربانی واجب نہیں، لیکن اگر نفل کے طور پر کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، ثواب پائے گا۔ قربانی ایک مالی عبادت ہے جو غنی پر واجب ہے۔ مالک نصاب سے مراد اتنا مال ہو جتنا مال سے صدقہ فطر واجب ہوتا ہے، یعنی حاجت اصلیہ کے علاوہ 200 درہم 52.5 تولہ چاندی یا 20 دینار 7.5 تولہ سونے کا مالک ہو۔ مقروض قرض دار کے پاس اتنا مال ہے کہ قرض نکالنے کے بعد نصاب تک پہنچ جاتا ہے تو اس پر قربانی واجب ہے، ورنہ نہیں۔ اگر کسی کے پاس مال ہے مگر اس وقت موجود نہیں، یعنی قربانی کے بعد ملے گا، تو اس پر قربانی واجب نہیں، ایام قربانی میں بھی نہیں اور اس کے بعد بھی نہیں۔ اگر پریوار میں جتنے شخص مالک نصاب ہے ان تمام پر الگ الگ قربانی کرنا واجب ہے۔ صرف باپ ہی صاحب نصاب ہے تو صرف اسی پر قربانی واجب ہے، اولاد پر نہیں۔ اگر وصیت کر کے ملکیت کا حصہ ظاہر کر دیا ہو مگر اولاد کو ان کا حصہ نہیں ملا ہے یا باپ کے مرنے کے بعد ملے گا تو وہ صاحب نصاب نہیں۔ اس صورت میں اولاد کی طرف سے قربانی مستحب ہے۔ اولاد میں سے جو بھی صاحب نصاب ہو ان سب پر قربانی واجب ہے۔ والد کی قربانی کافی نہیں، اسی طرح بیوی صاحب نصاب ہے تو اس پر قربانی واجب ہے۔ کسی نے قربانی کے لیے جانور خریدا تھا، وہ گم ہو گیا اور اس کا مال نصاب سے کم ہوا تو اس پر دوسرا جانور خرید کر قربانی کرنا واجب نہیں۔ اگر وہ جانور ایام قربانی میں ہی مل جائے تو اس وقت صاحب نصاب ہے تو قربانی واجب ہے، ورنہ مستحب۔ قرآن شریف، سورہ الحج آیت نمبر 37۔ ہرگز اللہ کو نہ تو ان قربانیوں کا گوشت پہنچتا ہے اور نہ ان کا خون، مگر اس سے تمہاری طرف سے تقوی پرہیزگاری پہنچتا ہے۔
اللہ تعالیٰ صرف قربانی یعنی جانور کو ذبح کرنا نہیں مانگتا، بلکہ قربانی کے ساتھ احکام شریعت کی پابندی اور پرہیزگاری اور اسلام کے لیے اپنے مال و جان کی قربانی پیش کرنے کا جذبہ چاہتا ہے۔ اس لیے قربانی میں اخلاص اور رضا الہی کی اور اطاعت و اتباع رسول صلی اللہ تعالی وسلم کی نیت ہونی چاہیے۔ ریاکاری، دکھاوا اور تکبر والی قربانی مقبول نہ ہوگی۔ ہاں، یہ خوشی ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے قربانی کرنے کے قابل بنایا۔ قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ آپ اللہ تعالیٰ کے فرمان پر اپنے ایک لوتے فرزند حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی پیش کرنے کے لیے تیار ہوئے اور دونوں باپ بیٹے نے اپنے مکمل عشق الہی پیش کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی قربانی قبول فرما کر حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ جنت سے دمبا بھیجا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بدلے اس دمبے کی قربانی ہوئی۔ اس لیے مسلمان کو قربانی کا پوری طرح احترام کرنا لازم ہے۔ قربانی اور قربانی کیے جانور کے تعلق سے کسی بھی قسم کے بیہودہ فالتو لطیفے، جوکس، شاعری، تصویریں، آڈیو یا ویڈیو شیئر نہ کریں۔ جانور خریدتے وقت اس کی مناسب قیمت ادا کریں، نہ بہت زیادہ نہ بہت کم۔ اگر 15,000 سے 20,000 کی قیمت کا جانور مل جاتا ہے جو قربانی کے لائق ہے وہی بہتر ہے۔ 1 لاکھ سے 15 لاکھ کا جانور خریدنا یہ فضول خرچی، مال کو ضائع کرنا ہے اور اس میں ریا اور تکبر شامل ہے۔ اگر کم قیمت میں جانور مل جاتا ہے تو باقی رقم کو آپ خیرات کر کے غریبوں، مسکینوں اور حاجت مندوں کو مدد کر سکتے ہیں۔ اب ایک پوائنٹ پڑھ رہا ہوں۔ قربانی کا جانور خریدنے اور دیگر خرچ میں صرف حلال مال کو خرچ کریں۔ حرام مال سے کی گئی قربانی مقبول نہ ہوگی یعنی قبول نہ ہوگی۔ قربانی کے جانور خریدتے وقت یا ان کو اپنے مکان پر رکھنے کے دوران یا ذبح کرنے کے دوران یا اس کے بعد فوٹو یا ویڈیو بنانا یہ بھی گناہ ہے۔ قربانی کے جانور کے مسائل: اونٹ، گائیں، بیل، بھینس، بکری، بھیڑ، دمبا، ان جانور کی قربانی ہو سکتی ہے، نر ہو یا مادہ۔ وحشی جنگلی جانور جیسے ہرن، نیل گائیں، باراسنگا وغیرہ کی قربانی نہیں ہو سکتی۔ جب کسی شخص میں آگے بیان کی گئی قربانی کی شرطیں پائی جائے تو اس پر بکری، بھیڑ یا دمبا ذبح کرنا یا بڑے جانور یعنی اونٹ، گائیں، بیل یا بھینس کا 7واں حصہ واجب ہے۔ اس سے کم نہیں ہو سکتا، یعنی ایک شخص کی طرف سے ایک جانور کی قربانی کرنی ہوگی اور بڑے جانور میں 7 سے زیادہ لوگ شریک نہیں ہو سکتے۔ قربانی کے جانور کی عمر: اونٹ 5 سال، گائیں، بیل، بھینس 2 سال، بکری، بھیڑ، دمبا 1 سال۔ اس سے کم عمر ہو تو ناجائز ہے۔ ہاں، اگر دمبا یا بھیڑ کا 6 ماہ بچہ اتنا بڑا ہو کہ دور سے دیکھنے میں سال بھر کا معلوم ہوتا ہو، قربانی جائز ہے۔ قربانی کا جانور موٹا، تازہ اور اچھا ہونا چاہیے، عیبی نہ ہونا چاہیے۔ اگر تھوڑا سا عیب ہو تو قربانی ہو جائے گی مگر مکروہ رہے گی، اور زیادہ عیب ہے تو ہوگی ہی نہیں۔ منڈا جس کے پیدائشی سنگ نہ ہو جائز ہے، اگر سنگ تھے اور ٹوٹ گئے، مینگ گڑا تک ٹوٹ گئے تو جائز نہیں، اس سے کم ٹوٹا تو جائز ہے۔ بے حد دبلا، اندھا، کانا، لنگڑا، کان کٹا، دم کٹا، بے دانت کا، تھن کٹا، تھن سوکھا، ناک کٹا، پیدائشی بے کان کا، بیمار، خاصا، جل للا جو صرف گلیس کھاتا ہو، ان سب کی قربانی جائز نہیں۔ بیماری اگر خفیفہ ہے اور لنگڑا پن ہلکا ہے کہ چل پھر لیتا ہے، قربان گاہ تک جا سکتا ہے، یا ناک، کان، دم تہہ سے زیادہ نہیں کٹے تو جائز ہے۔ ایسے پاگل جانور جو چرتا نہ ہو یا کسی بیماری کی وجہ سے چارہ نہ کھا سکتا ہو، اتنا کمزور کہ ٹھیک سے کھڑا نہ رہ سکتا ہو، ایسے جانور کی قربانی جائز نہیں۔ قربانی کرتے وقت جانور اچھلا کودا اور اس سے عیبی ہو گیا تو حرج نہیں۔ قربانی کی اور پیٹ میں زندہ بچہ ہے تو اسے بھی ذبح کر دیں۔
یا اور کام میں بھی لا سکتے ہیں، اور مرا ہوا ہو تو اسے پھینک دے۔ خریدنے کے بعد قربانی سے پہلے جانور نے بچہ دے دیا تو اسے بھی ذبح کر ڈالیں، اور اگر بیچ دیا تو اس کی قیمت کو صدقہ کرے۔ اگر ایام قربانی میں ذبح نہ کیا تو زندہ صدقہ کر دیں۔ قربانی میں شرکت کے مسائل۔ جب بڑے جانور کی قربانی میں 7 لوگ شریک ہو تو اگر کسی شریک کا حصہ 7ویں سے کم ہے تو کسی کی قربانی صحیح نہ ہوگی۔ ہاں، اگر 7 سے کم شریک ہو اور حصے بھی کم و بیش ہو لیکن کسی کا حصہ 7ویں سے کم نہ ہو تو جائز ہے۔ قربانی کے تمام شریکوں کی نیت تقرب یعنی ثواب پانا ہونا چاہیے، خالی گوشت حاصل کرنا نہ ہو، لہٰذا حقیقہ کرنے والا شریک ہو سکتا ہے۔ حقیقہ بھی تقرب کی ایک صورت ہے۔ قربانی میں صرف مومنوں کو ہی شریک کریں، کافر یا بد مذہب کو شریک کرنا جائز نہیں۔ قربانی کا وقت۔ قربانی کا وقت 10ویں ذی الحجہ کی صبح صادق سے 12ویں کے غروب آفتاب تک یعنی 3 دن اور 2 راتیں، لیکن 10ویں کو افضل ہے، پھر 11ویں، پھر 12ویں۔ قربانی کے وقت میں قربانی ہی کرنا لازم ہے۔ اتنی رقم یا اتنی قیمت کا جانور صدقہ کرنے سے واجب ادا نہ ہوگا۔ قربانی کے دن گزر جانے کے بعد قربانی فوت ہو گئی، اب نہیں ہو سکتی، لہٰذا اگر کوئی جانور قربانی کے لیے خرید رکھا ہے تو اس کو صدقہ کرے، ورنہ ایک بکری کی قیمت صدقہ کرے۔ شہر میں قربانی کی جائے تو شرط یہ ہے کہ نماز عید کے بعد ہو، اور دیہات میں چونکہ نماز عید نہیں ہے اس لیے صبح صادق کے بعد ہو سکتی ہے۔ قربانی کا طریقہ۔ بہتر یہ ہے کہ جانور عمدہ فربا ہو، قربانی سے پہلے اسے چارہ پانی دے دیں، یعنی بھوکا پیاسا ذبح نہ کریں۔ ایک جانور کے سامنے دوسرے جانور کو ذبح نہ کریں، پہلے سے چھری تیز کر لیں۔ ایسا نہ ہو کہ جانور گرانے کے بعد اس کے سامنے چھری تیز کی جائے۔ جانور کو بائیں پہلو پر اس طرح لیٹائے کہ قبلے کی جانب اس کا منہ ہو، اور دائیں پاؤں اس کے پہلو پر رکھ کر تیز چھری سے جلد ذبح کر دی جائے۔ ذبح سے پہلے یہ دعا پڑھیں: انی وجہت وجہیہ للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین ان الصلاۃ ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذلک امرت وانا من المسلمین اللہم لک ومنک بسم اللہ اللہ اکبر۔ اسے پڑھ کر فوراً ذبح کر دیں۔ قربانی اپنی طرف سے ہو تو ذبح کے بعد یہ دعا پڑھیں: اللہم تقبل منی کما تقبلت من خلیلک ابراہیم علیہ السلام وحبیبک محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اور اگر دوسرے کی طرف سے ذبح کرنا ہے تو منی کی جگہ من کے بعد اس شخص کا نام لے، اور مشترک جانور ہے تو سب شریکوں کے نام لے۔ اس طرح ذبح کریں کہ چاروں رگیں حلقن جس سے سانس آتی جاتی ہے، مرید جس سے کھانا و پانی اترتا ہے، اور ودازین ان کے گل بغل 2 رگیں جن میں خون کی روانی ہوتی ہے کٹ جائیں، یا کم سے کم 3 رگیں کٹ جائیں۔ اس سے زیادہ نہ کاٹے کہ چھری گردن کے موہرا تک پہنچ جائے۔ پھر جب تک جانور ٹھنڈا ہو نہ جائے، یعنی جب تک اس کی روح بالکل نکل نہ جائے، اس کے پاؤں وغیرہ نہ کاٹے، نہ خال اتارے۔ اگر دوسرے سے ذبح کرائیں تو بہتر ہے کہ خود بھی ظاہر رہیں۔ کافر یا بد مذہب کا ذبح کیا ہوا حلال نہیں ہے۔ قربانی کے گوشت کے مسائل۔ قربانی کے گوشت کے 3 حصے کریں: ایک حصہ غریبوں اور محتاجوں کے لیے، ایک حصہ رشتہ داروں اور عزیزوں کے لیے، اور ایک حصہ اپنے اور گھر والوں کے لیے۔ اگر گھر والے زیادہ ہو تو کل گوشت گھر کے صرف میں لا سکتا ہے، اور اگر کل صدقہ کرنا چاہے تو بھی کر سکتا ہے، اگرچہ ایک حصہ اپنے لیے بہتر ہے۔ اگر قربانی کا جانور مشترک ہے تو گوشت تول کر تقسیم کیا جائے، اندازے سے نہ بانٹیں کہ اگر کسی کو زیادہ پہنچ گیا تو دوسرے کے معاف کرنے سے بھی جائز نہ ہوگا کہ حق شرع ہے۔ پھر اپنے حصے کے گوشت کے 3 حصے کریں۔ اگر میت کی طرف سے نفل قربانی کی تو اس کے گوشت کا بھی اسی طرح 3 حصے کرنے کا حکم ہے۔ اگر میت نے کہا تھا کہ میری طرف سے قربانی کر دیں
نہ تو اس صورت میں کل گوشت صدقہ کر دیں۔ قربانی اگر میت کی ہے تو اس کا گوشت نہ خود کھا سکتا ہے نہ غنی کو کھلا سکتا ہے، بلکہ اس کو صدقہ کرنا واجب ہے، یعنی غریبوں کو دے دیں۔ قربانی کرنے والا عید الاضحیٰ کے دن سب سے پہلے قربانی کا گوشت کھائے، یہ مستحب ہے۔ حلال جانور کے بھی چند اعضاء کھانا ممنوع ہے، یعنی منع ہے۔ مرارہ، پتا، مثانہ، پھونکنا، اجڑی، امعاء، آنٹے، ڈوبر، پیخانہ خارج ہونے کا مقام، انسائیں، کپورے، ذکر نر جانور کی پیشاب گاہ، فرج مادہ جانور کی پیشاب گاہ، پتے گردن میں دونوں طرف کاندھوں تک پیلے رنگ کا حصہ، گدود گوشت میں جو جمے ہوئے خون کی گھاٹی ہوتی ہے، نطفہ منی وہ نطفہ جو خون ہو گیا یا گوشت کا لوتڑا ہو گیا یا پورا جانور بن گیا اور مردہ نکلا، یہ ذبح کیے بغیر مر گیا، وہ بھی حرام ہے۔ دم مسفوح ذبح کرتے وقت جو خون نکلتا ہے حرام ہے۔ ذبح کے بعد جو خون گوشت میں رہ جاتا ہے، جیسے گردن کے کٹے ہوئے حصے پر، دل کے اندر، کلیجے اور تلی میں اور گوشت کے اندر کی چھوٹی چھوٹی رگوں میں، یہ سب ناپاک تو نہیں، مگر اس خون کا بھی کھانا ممنوع ہے، منع ہے، اس لیے پکانے سے پہلے خوب اچھی طرح صفائی کر لیں۔ پکنے کے بعد وہ رگیں کالی ڈوری کی طرح ہو جاتی ہے، خاص کر بھیجے سری پائے میں باریک کالی ڈوریاں دیکھی جاتی ہیں، کھاتے وقت ان کو نکال دیں۔ قربانی کے گوشت یا چمڑا قصاب یا ذبح کرنے والے کو مزدوری میں نہیں دے سکتے ہیں، ہاں ہدیتاً میں دے سکتے ہیں، جبکہ اجرت میں شمار نہ کریں۔ قربانی کی خال دینی مدرسہ میں دینا جائز ہے اور اسے بیچ کر اس کی قیمت بھی مدرسے میں دے سکتا ہے۔ بعض جگہ قربانی کا چمڑا مسجد کے امام کو دیتے ہیں، اگر تنخواہ میں نہ دیا جائے بلکہ بطور مدد کے دیں تو حرج نہیں۔ کافر غیر مسلم کو قربانی کا گوشت دینا منع ہے، اس کا خیال رکھیں۔ اگر ان کو دینا ہو تو دوسرا گوشت خرید کر الگ رکھیں اور اس میں سے دیں۔ چمڑا، جھولا، رسی سب صدقہ کر دیں۔ چمڑے کو خود اپنے کام میں بھی لا سکتا ہے، مثلا بچھونا، جانماز وغیرہ بنا سکتا ہے، لیکن بیچ کر اس کی قیمت اپنے کام میں خرچ کرنا جائز نہیں۔ اگر بیچ دیا تو اس رقم کو صدقہ کر دینا واجب ہے۔ غریبوں اور حاجت مندوں کو ان کا حصے کا قربانی کا گوشت پہنچانے میں جلدی کریں تاکہ وہ اس گوشت کو کھا کر عید الاضحیٰ کی خوشی منا سکیں۔ رشتہ داروں اور عزیزوں کو بطور ہدیہ گوشت دیا جاتا ہے، اس لیے جن کے یہاں قربانی ہوتی ہے ان کو گوشت دیر سے ملے تو ان کو کوئی فرق نہیں پڑے گا، مگر غریبوں کو گوشت جلدی پہنچا کر ان کی دعائیں حاصل کریں۔ جان بوجھ کر دیر کرنا صحیح نہیں ہے۔ قربانی کے بعد جو جانور کے جن اعضاء کو کھانا حرام یا مکروہ ہے انہیں دفن کر دیا جائے، راستے پر یا کوڑے میں ڈالنا صحیح نہیں ہے، اور جانور کا گوشت یا ہڈی وغیرہ بھی راستے پر یا کوڑے میں نہ ڈال کر بے حرمتی نہ کرے۔ اسی طرح جانور کا پیخانہ یا دوسری ناپاکی راستے پر ڈال کر گندگی کر کے دوسروں کو تکلیف دینا بری بات ہے اور گناہ ہے، اس سے بچیں۔ قصاب کو جانور ذبح کرنے کی اجرت جلدی دے دیں، جان بوجھ کر دیر کرنا گناہ ہے۔ دیکھو اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے حبیب صلی اللہ تعالی وسلم کے صدقے میں سب کو مکمل عشق رسول عطا فرمائے اور ان باتوں کو یاد رکھ کر عمل کرنے کی اور دوسروں کو بتانے کی توفیق عطا فرمائے، اور سب کو اخلاص کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے قربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور قربانی قبول فرما کر فیوز برکت عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔